سرکاری نمبر سے کال آئی تھی، تنظیم کو فنڈنگ ہوئی ہے، انٹیلیجنس سے بات کر رہا ہوں، اوپر سے سلائیڈ کر کے دیکھا تو 2.5 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہو گئی۔ آداب، میں ہوں نواب شاہد۔ انسانی زندگی کا جب آغاز ہوا تو انسان جب زمین پہ اترا تو اس کے ساتھ ضرورت بھی اتری، جب ضرورت اتری تو اس کے ساتھ لالچ بھی اترا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی ضرورت اپنے ہاتھوں سے کمانا شروع کی، اپنی محنت سے کمانا شروع کی، اور کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت لوگوں سے چھیننا شروع کر دی، اور یہ چھیننے کا سلسلہ کبھی کا جاری ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کاروانوں میں سفر کرتے تھے تو ڈاکو لٹیرے ان کو صحراؤں میں، جنگلات میں گھات لگا کر لوٹ لیتے تھے۔ پھر زمانے بدلتا گیا، زمانہ جوں بدلا، لوگوں نے اپنی قیمتی اشیاء گھروں میں رکھنے شروع کر دیں۔ جب گھروں میں انہوں نے اپنی قیمتی اشیاء رکھنے شروع کی، ڈاکوؤں نے ان کے گھر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ یوں ایک اور مصیبت میں لوگ پھنس گئے۔ پھر اس کے بعد دور یہ بدلا کہ جو کاروانوں والے لوگ تھے وہ گاڑیوں پہ آ گئے۔ جب گاڑیوں پہ آ گئے تو ڈاکوؤں نے بھی اپنا بھیس بدلا اور وہ جیب تراشوں کی شکل میں آئے اور لوگوں کی نقدی اور لوگوں کی کمائی چھیننے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ بینکنگ کا نظام ایجاد ہو گیا۔ جب بینکنگ کا نظام ایجاد ہوا تو لوگوں کو لگا کہ شاید اب ہماری رقوم محفوظ رہیں گی، ہم اپنی رقوم بینک میں جمع کروا دیں گے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور تھوڑی سی رقم جو ہمیں ضرورت ہوگی وہ اپنے پاس رکھیں گے، اپنا اثاثہ، اپنا قیمتی چیز جو کہ بہت عرصے سے ایک لمبی عرصے کی کمائی اور پوری زندگی کی محنت سے کمایا گیا ہے، وہ ہم اب بینک میں رکھیں گے اور اس کی لٹ جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا، چوروں نے بھی بھیس بدلا اور وہ بینکوں کو بھی لوٹنا شروع ہو گئے۔ پھر جیسے جیسے دور نے ترقی کی، آئی ٹی کا دور آ گیا، کیمروں کا دور آیا، کمپیوٹر آ گیا اور سیکورٹی بڑھ گئی بینکوں کی، تو بینکوں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرنا، لوٹنا ممکن نہ رہا کیونکہ اس سے ان کی شناخت ہو جاتی تھی۔ تو چوروں نے بھی ایک نیا روپ دھار لیا اور وہ ہے سائبر کرائم، یعنی کہ بینکنگ فراڈ۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ آفس میں بیٹھے تھے تو آفس میں ان کو ایک نمبر سے کال آتی ہے۔ وہ نمبر اٹھاتے ہیں، آگے سے بولنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں ملٹری انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں اور آپ کے اکاؤنٹ سے ایک ایسی تنظیم جو کہ پاکستان کے اندر بین ہے اس کو فنڈنگ ہوئی ہے، تو ہم اس کی معلومات آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کی ہے یا انہوں نے ہیک کر کے آپ سے کر لی ہے۔ تو آپ جو ہے نا، ہم کچھ آپ کو بھیج رہے ہیں تو آپ اپنا ایپ آن کریں اور ایپ آن کر کے ہمیں جو ہے نا معلومات لینے دیں۔ تو وہ دوست یہ کیونکہ سنتے رہتے تھے، ان بینکنگ فراڈز کے بارے میں سنتے رہتے تھے، بینکنگ فراڈ ہے اور موبائل کال جو بھی آئے آپ نے نہیں بتانا، موبائل کے اوپر کچھ بھی کسی کو نہیں بتانا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معلومات نہیں دے رہا۔ ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہو گئی، لیکن اس آدمی نے کہا کہ آپ بے شک گوگل سے چیک کر لیں، یہ ایم آئی کا نمبر ہے اور ہم بول رہے ہیں انٹیلیجنس سے، آپ جہاں سے مرضی چاہے کنفرمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں انفارمیشن نہیں دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہم ایف آئی اے کو بتا دیں گے، ایف آئی اے والے آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کو فیملی کو تنگ کریں گے، پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا، آپ کی بدنامی الگ ہوگی، آپ کو کی گرفتاری الگ ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ ہمیں موبائل کے اوپر سب کچھ بتا دیں۔ تو اس دوست نے پہلے ٹائم میں ان کو کچھ بھی نہیں بتایا اور وہ اپنی بات پہ پکا رہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ابھی اس نے وہ کال ڈراپ ہی کی تھی کہ 2 یا 3 منٹ گزرنے کے بعد دوبارہ کال آ گئی اور وہ ایف آئی اے کے نمبر سے تھی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں ایف آئی اے سے بول رہا ہوں، ہمیں ملٹری انٹیلیجنس والوں نے کال کی ہے کہ آپ ان کو انفارمیشن نہیں دے رہے، تو پھر یوں ہے کہ ہم آپ کے گھر کل ریڈ کریں گے اور آپ کو لے آئیں گے۔ تو اب آپ برائے کرم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ گوگل سے یا کسی بھی انفارمیشن پلیٹ فارم سے یہ نمبر تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کے ہی نمبر ہے اور میں
فلاں صاحب ہوں، فلاں ریجن کا میں انچارج ہوں یا ڈائریکٹر ہوں بول رہا ہوں۔ اس نے وہ کال سنی اور ڈراپ کر دی اس بھائی نے۔ پھر ایم آئی والوں کی کال آ گئی۔ ایم آئی والوں نے، وہ جو بھی لوگ تھے، انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ اپنا بینکنگ اکاؤنٹ اوپن کریں موبائل کے اوپر اور آپ ہمیں جو ہے نا انفارمیشن لینے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھی انفارمیشن اپنے جو بینک ہے ان کے لوگوں سے بات کیے بغیر آپ کو بالکل اور قطعاً نہیں دوں گا۔ تو ایم آئی والوں نے کہا کہ آپ کو بینک سے فون کروا دیتے ہیں، آپ کے جو بینکنگ والے ہیں وہ آپ کو فون کر دیتے ہیں، جب وہ آپ کو فون کر دیں گے تو پھر تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے نمبر بند کیا اور چند لمحے گزرنے کے بعد اپنے بینکنگ نمبر سے کال آ گئی، اپنے بینک کے نمبر سے جو ان کا ہوتا ہے۔ تو اس کا تو اسے علم بھی تھا، اس نے دیکھا ہوا بھی تھا، کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، وہی ہیلپ لائن کا نمبر تھا۔ تو لڑکی بات کر رہی تھی، اس نے اسی سلیقے سے، اسی طریقے سے بات کی جس طرح بینکنگ والے اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کو ایم آئی والے کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مان لیں اور آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ کے اکاؤنٹ سے کسی ٹیررزم گروپ کو فنڈنگ ہوئی ہے، جیسے بھی ہوئی ہے، آپ نے چاہتے ہوئے کی ہے، نادانی میں ہوئی ہے، آپ کے کسی دوست نے کر دی ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اس دوست نے کہا کہ آپ خود ہی تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ کال نہ کریں، کال کے اوپر کسی قسم کی انفارمیشن نہ دیں۔ تو اس لڑکی نے آگے سے کہا کہ آپ کو اگر کوئی او ٹی پی سینڈ کریں تو وہ آپ نے ان کو نہیں بتانا، یا کوئی بھی پاسورڈ آپ کے پاس آتا ہے تو سسٹم میں آپ نے لگا دینا، لیکن ان کو نہیں بولنا کہ یہ تھا۔ تو وہ لڑکا تھوڑا سا مطمئن ہو گیا کہ ابھی بینکنگ والوں کے نمبر سے کال بھی آ گئی ہے، انہوں نے کہا او ٹی پی بھی نہیں بتانا۔ تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایم آئی والوں کی کال آ گئی کہ اب آپ مطمئن ہیں، آپ نے بات کر لی ہے اپنے بینکنگ نمائندے سے، اپنے بینک اکاؤنٹ والوں سے؟ تو اس نے کہا جی میں نے بالکل بات کر لی ہے، اور آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتے، آپ اپنے بینکنگ کا اپنے موبائل میں ایپ آن کریں۔ تو اس نے موبائل میں ایپ آن کیا تو کچھ دیر کے بعد ایک میسج آیا او ٹی پی ٹائپ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ فلاں جگہ ٹائپ کر دیں، او ٹی پی 1 ٹائم پاسورڈ ڈائل کیا۔ تو اسے اس وقت تو علم نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایم آئی والوں نے کہا کہ یار آپ کا جو ہم نے نمبر آپ نے صحیح نہیں لکھا، دوبارہ ہم بھیج رہے ہیں۔ جب دوبارہ وہ نمبر بھیجنے کا اس نے کہا تو اوپر موبائل کی نوٹیفیکیشن آ گئی، کیونکہ سم ڈلی ہوئی تھی اندر۔ تو اس کے اندر میسج آیا کہ 2.5 لاکھ روپے آپ کے بینک سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کال کاٹ دی۔ جب کال کاٹ دی تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ 2.5 لاکھ کدھر چلے گئے ہیں۔ تو وہ فوراً گھر سے نکلا اور وہ اپنی برانچ میں گیا جس میں اکاؤنٹ تھا۔ تو وہاں مینیجر سے اس نے جا کے بات کی کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو اس نام کی لڑکی تھی جس نے میرے ساتھ بات کی، آپ کے جو ہے کنسرن تھے، اس نمبر سے کال آئی تھی۔ تو اس نے کہا بھائی یہ اس نام کی لڑکی ہی کام نہیں کرتی۔ دوسرا پھر اس بینک مینیجر نے اسے سمجھایا کہ آج کل ایک ایسا سرور آیا ہوا ہے کہ ایک موبائل ہے اور اس کے ساتھ سرور لگاتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، آپ ایک ہی نمبر سے کال کریں گے اور آگے آپ جو مرضی نمبر شو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کا نمبر ہو، چاہے وہ ایف آئی اے کا نمبر ہو، یا کسی بھی سرکاری ایجنسی کا نمبر ہو، کسی دوست کا نمبر ہو۔ سمجھایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ اسی سافٹ ویئر کے ساتھ، اسی سرور کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ دوست جو تھا وہ تھوڑا سا کیوریس بھی تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ بینک مینیجر سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنے علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کروائی، اور تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے بعد اس نے کال کی تفصیلات نکلوائیں کہ یہ کال کہاں سے آئی تھی۔ تو کال جس علاقے سے آئی تھی وہ ایک ویران سا علاقہ ہے، وہاں سے آئی تھی، اور وہاں اس کی لوکیشن ٹریس ہو رہی تھی کوئی بڑی دور کی۔ لیکن وہ دوست پھر بھی وہاں پہ گیا۔ جب وہ وہاں پہ گیا تو ایک مکان تھا اور وہ خالی پڑا تھا، اور ساری کالیں اس کو ایک ہی جگہ سے آئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سرور لگایا ہوا تھا اور ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک عورت اور ایک آدمی اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح اس کے ساتھ بینک سے پیسے نکال لیے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح چوری کے انداز بدلے ہیں تو اب ڈیجیٹل چوری ہوتی ہے، اس طرح کی چوری بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کا نقصان اور ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھائے
घर में बैठे हों और आपके जेब से जो है रकम निकल जाए। हमारे एक उस दोस्त की दास्तान है, और ये आपके लिए भी मैं बताना चाह रहा था। अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, अगर आप का बैंक में अकाउंट है और उसमें अच्छी खासी अमाउंट है, उसमें अगर मेरी तरह को 10-15 हज़ार रुपये पड़े हैं तो वो तो फिक्र वाली बात नहीं है, उसकी तो इतना अहमियत नहीं है। बहुत बड़ी अमाउंट आप रखते हैं या आपका अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, तो आपने जिस नंबर के ऊपर बैंकिंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, एक तो वो नंबर बांध रखा करें। नंबर 2, बैंकिंग अगर आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस मोबाइल के साथ किसी को हॉटस्पॉट ना दिया करें, उस मोबाइल के साथ किसी दोस्त को हॉटस्पॉट कभी भी ना दें, उससे भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। उसके साथ ब्लूटूथ करके किसी को ना दें। मुख्तलिफ जो डिवाइसेस आई हैं, शेयरइट है, ज़ैपिया है, इनके साथ आप उनको कोई भी मालूमात दूसरे बंदे को उस मोबाइल से ना दें। आपने जिस मोबाइल से बैंकिंग ऐप यूज़ करना है उसको सिक्योर रखें और उसको दूसरों को ना दें। इस तरह आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन दूसरे मोबाइल में चली जाती है और दूसरे मोबाइल से वो इन्फॉर्मेशन किसी और दोस्त के हाथ लग जाती है। हो सकता है कि वो किसी को वो इन्फॉर्मेशन बेच दे और वो इस तरह करके लोगों को घेर लेते हैं और लोगों की कीमती रकम, जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी की लूट लेते हैं। तो ये आपको बताना था। और आप जो भी बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, ये मालूमात हैं कि वो एहतियात किया करें। बहुत शुक्रिया।